ڈاکٹر صاحب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زاہد صاحب کہ ظاہر ہے یہاں پر جو ریجن کی کنٹریز ہیں جو ایران کے ساتھ ایک کہتے ہیں نا نیبرہڈ ہے ان کا، وہ تو یہیں پر ہے. امریکہ تو دور سے آتا ہے، اٹیک کرتا ہے، چلے آتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی کاسٹ تو انہی کنٹریز کو بھگتنی پڑے گی. آپ کے خیال میں جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی ہاں، مدعو کرنے پر مشکور اینڈ گڈ ٹو بی ان دس پینل ود جنرل زاہد. جی مجبور کر سکیں گی. اس کے چند عوامل ہیں، چند حقائق ہیں، زمینی حقائق. اگر اس کو چند لمحے کے لیے اس پر ڈسکس کر لیا جائے تو بات ذرا زیادہ واضح ہو جاتی ہے، پھر کنکلوژن کر لیں گے اگلے 2 منٹ میں. تو زمینی حقائق تو یہ ہے کہ جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں اور جو میٹنگ کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ نیتن یاہو تو ظاہر ہے، جس طرح جنرل زاہد بھی بتا رہے تھے، کہ وہ اپنی تن من دھن کی بازی لگا کے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمکش جاری رہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو نیست و نابود کر دے، جس کا شروع سے اس کے پاس اس کا یہی ایک مطمع نظر ہے. اور پھر امریکہ میں اس کا ایک کاؤنٹر پریشر جو ہم ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اب تو اکنامک کرائسس جو امریکہ میں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پولیٹیکل کرائسس اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پولیٹیکل کاسٹ بڑی خطرناک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے. اور اس پر بالکل واضح ہے، ڈیموکریٹس بالکل واضح ہے کہ ہم 25th امینڈمنٹ کو لاگو کر دیں گے، یعنی امپیچمنٹ، اور پھر اس کے بعد پروسیکیوٹ بھی کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مخمصے میں ہے، ایک کنفیوژن میں ہے. اسی لیے جو ان کے بیانات ہیں، کبھی گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا وہ ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی پریشر کے طور پر، جو پریشر ان کے اوپر جب بنتا ہے ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے، تو اس میں ذرا ان کو یہ پرابلم. لیکن حقائق زمینی دوسرے کیا ہیں کہ یقیناً ان کے پاس ساز و سامان یعنی کہ اسلحہ کم ہو گیا ہے. کیونکہ یہ باتیں اب تو واشنگٹن پوسٹ میں بھی رپورٹ ہو گئی ہیں، ان کے اپنی میڈیا میں بھی رپورٹ ہو گئی ہیں، تحقیقاتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہیں، کہ جس کے تحت ان کے تھاٹس اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے میسائلز اب سینکڑوں میں رہ گئے ہیں. پہلے 2,000-2,500 کے قریب تھے، اب کوئی 800-900 رہ گئے ہیں جو کہ رپورٹس ادھر سے آ رہی ہیں. تو اس کے لحاظ سے ایک تو یہ معاملہ. دوسرا معاملہ یہ کہ ان کے پاس بھی تو بڑی ہیوی کاسٹ. ابھی صرف اگر جارڈن میں جو حملے ایران نے کیے ہیں اور اس کے نقصانات جو میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں، اور بڑے جیسے معتبر میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں، وہ تو بڑے خوفناک ہیں. کہ نقصان تو ہوا ہے ان کے جہازوں کا بھی، ان کے افرادی قوت کا. اب ایران کے جو زمینی ان کے ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ بڑی ہی کارگر ثابت ہو رہی ہے، کہ ان کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ ٹروپس کو یعنی کہ امریکن سولجرز کو بیس سے نکال کے کس بلڈنگ میں رکھا، اور اس بلڈنگ میں بالکل اسی جگہ ہٹ کیا جاتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کاسٹ بھی تو ہیوی ہے نا. لیکن کیونکہ امریکہ ایک ملٹری مائٹ ہے، کہاں 23 بلین کی ایک عسکری قوت اور کہاں تقریباً 1 ٹریلین کی عسکری قوت، تو اس کو بھی تو اپنا ملٹری مائٹ ہونے کا ایک وہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی. اس کا جو پورا امیج خراب ہو گیا، اس جنگ نے اس کو بہت کچھ سکھلا دیا کہ اس کا کتنا زیادہ امیج خراب ہوا ہے. تو ایران جو ہے اس کا تو معاملہ وہ اتنا ہی کافی ہے ایران کے لیے کہ وہ اب تک ریزسٹنس بڑھاتا جا رہا ہے. دیکھیں اس نے رینج 2000 تقریباً 2000 کلومیٹر تک بڑھا دی، ایجپٹ تک چلا گیا. تو جارڈن سے ایجپٹ تک وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں رینج بھی بڑھا سکتا ہوں. جو جنرل صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایران کی اسٹریٹجی ہے کہ اس وار کو ایکسپینڈ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں ایڈ کر دیجئے، اب آپ سمجھتے ہیں اب نئے اتحاد بنیں گے؟ اب امریکہ پہ جو ایک سیکیورٹی کے لیے ریلائی کرتی تھی GCC کنٹریز، وہ معاملہ بھی اب چینج ہونے جا رہا ہے. یہ جو کال ہوئی ہے محمد بن سلمان کی طرف سے، یہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ وہ اب سچویشن کو انڈر کنٹرول لینا چاہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک سو؟ نہیں، ایم ڈی ایس کی جو کال ہے وہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے ان کو فکر ہے، ان کو پتا ہے کہ کاسٹ آف ریٹیلیشن از مچ ہائر دین کاسٹ آف ریسٹرین. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی عراق پہ انہوں نے جوائنٹ اٹیک کیا پراکسی پر، انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے نہ عراقی عوام کا کوئی لینا دینا ہے نہ کسی اور کا. ہم نے تو ایک جگہ سے ہمارے پاس اٹیک آیا، ہم نے اس کو نیوٹرلائز کیا ہے، اور ہم اس سے آگے کچھ نہیں کریں گے. تو ایران نے، آپ کو میں نے پہلے بھی کچھ پروگراموں میں یہی کہا تھا کہ ایران اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو انٹرنیشنل قانون اور باقی چیزوں کا سارا پتہ ہے. لیکن بات صرف اتنی سی کہ ایران کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ ایسکلیٹ کرے گا، ایران بھی ایسکلیٹ کرے گا.
امریکہ کے اسکلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی رجیم چینج ہو جائے، جو کہ کبھی نہیں ہوگی. انہوں نے ساری ٹرائی کر لی. ایران جو ہتھیار ڈال دے، وہ ہتھیار ڈالنے سے رہا ایران اس کو اسکلیٹ اس لیے کرتا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے، امریکہ کی ڈومیننس اس خطے سے کم ہو، امریکہ سے ہمیشہ کے لیے جو ہر 6 مہینے بعد ہمارے اوپر جنگ کے اسرائیل کے کہنے پر مسلط ہو ٹھیک جاتی ہے. ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو وہ اس وقت بڑی تو اٹ ڈیسائیسو مینس کہ قسم ایران کے کی اسٹریٹجی جو ہے کام کر رہی ہے، اور امریکہ آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہمارے پاس بحری جو ہے وہ ساز و سامان ہتھیار موجود نہیں ہے، اور خود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کاسٹ امریکہ کو پے کرنی